يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ الانفال، آیت نمبر 36 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں وہ ہے جنگ بدر کے جو شکست ہوئی تھی قریش و کفار مکہ کو، تو اس کی سازشوں کے بارے میں اور دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، جانتے ہیں سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سو انشاءاللہ ہم سورۃ الانفال کا آیت نمبر 36 لفظی ترجمے سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا سبق۔ انا بے شک، الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال ان کی جمع اموال، اپنے مالوں کو، ہم اپنے، اموالہم اپنے مالوں کو، لیسدو تاکہ یسدو وہ روکیں، عن سبیل اللہ عن سے سبیل اللہ اللہ کے راستے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فَسَيُنْفِقُونَهَا پس ان قریب، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کریں گے، ہاں اسے، فَسَيُنْفِقُونَهَا پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اسے، پھر تکونو وہ ہو جائے گا، علیہم علی پر، ہم علیہم ان پر، حسرتن حسرت کا سبب، حسرت اردو میں بھی ہے نا کسی چیز کی حسرت کرنا، ثم پھر، یغلبون وہ مغلوب کیے جائیں گے، والذین اور الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی طرف، جہنم کے، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ رننگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، حسرت کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، ان الذین کفروا بلا شبہ یہ کافر لوگ کیا ينفقون اموالہم مال اس لیے خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ وہ اس لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے یہ لوگوں کو روکیں، فسینفقونہا سو یہ لوگ تو مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، وتکون علیہم حسرتن ثم یغلبون پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، باعث پچھتاوے کے ہو جائیں گے، پھر ثم یغلبون پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون پھر کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کی شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے، اب انہوں نے چالیں چلی، ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے، تو کچھ لوگ جن کے باپ بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے، تو ابو سفیان اور جن کا تجارت سامان میں حصہ تھا ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی کہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں، جیسے ہم بھی کسی بزنس میں شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں نا، تو ابو سفیان جو تجارتی قافلہ لے کے گئے تھے، تو جو ہے اب جنگ بدر میں شکست ہوئی تو یہ لوگ واپس آ گئے، ساری اپنے جتنے لوگ ان کے قتل ہو گئے تھے اور سارا مال اسباب چھوڑ کے، ظاہر ہے مالی غنیمت جو مل گیا تھا مسلمانوں کو، واپس آ گئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ کیونکہ ان کو شکست ہوئی تھی تو وہ سارے لوگ جنہوں نے، ابو سفیان کا قافلہ بھی واپس آ گیا تو ابو سفیان کے پاس گیا، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں فتح مکے والے دن مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جن کا مال اس تجارت میں تھا
دیکھیں نا یہ جب بھی تھا، ہم بھی ہمارے بھی کوئی بڑی بڑی کمپنیز اور ہوتی ہیں، برانچز ہوتی ہیں تو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، تو انہوں نے ابو سفیان اور جن کا تجارت سامان میں حصہ تھا ان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں. تو مسلمانوں نے، انہوں نے کہا ابو سفیان سے، مسلمانوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، یعنی جنگ بدر میں شکست ہوئی تھی نا، اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اسی قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر لیں، چاہے کر لیں، ٹھیک ہے. فَسَيُنْفِقُونَهَا، پھر کیا ہوگا، وہ خرچ کر لیں لیکن ان کے حصے میں سوا حسرت اور مغروبیت کے کچھ نہیں آئے گا. کیا ہوگا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 37 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، رننگ ٹرانسلیشن. آیت نمبر 37، لی یمیزا، لی تاکہ یمیزا جدا کر دے اللہ الخبیثہ ناپاک کو، من الطیبی پاک سے. خبیث ہم بھی بولتے ہیں نا، اردو میں بھی خبیث کا لفظ آتا ہے ناپاک کو، اور طیب ہم بھی پاک کو پاک کے لیے آتا ہے. وَيَجْعَلْ، اور یجعلا وہ کر دے، الخبیثہ ناپاک کو، بعدہ اس کے بعد کو، بعد ہو اس کے، بعدہ اس کے بعد کو، علی بعدن، علی پر، بعدن بعد، علی بعدن بعد پر. فیرکمہ، پھر یرکما وہ ڈھیر لگا دے، ہو اس کا، فیرکمہ پھر وہ ڈھیر لگا دے اس کا، جمیعاً سب کا. فیجعلہ، پھر یجعل وہ ڈال دے، ہو اسے، جعلا جین عین لام روٹ ورڈ ہے، فی جہنم، فی میں، جہنم جہنم، اولئکا یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں. رننگ ٹرانسلیشن، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. ہم بھی کہتے ہیں نا گندگی کا ڈھیر، گندگی کا پلندہ، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں. تو آیت کی طرف آتے ہیں، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لیمیز اللہ خبیثہ من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. اس کا کیا مطلب ہے، یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل بدبخت سے الگ کر دیا جائے گا، جو جنت میں جانے والے ہوں گے، جن کو جنت کی سعادت ملی ہوگی، تو ان کو اہل بدبخت جہنم میں جانے والوں سے الگ کر دیا جائے گا. یہ ہمیں ملتا ہے سورۃ الیاسین میں. آپ صبح سورۃ الیاسین پڑھتی ہیں نا، اس میں ہے جیسا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہ گاروں آج الگ ہو جاؤ، یعنی نیک لوگوں سے اور مجرموں سے، یعنی کافروں، مشرکوں، نافرمانوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے الگ کر کے سب کو جہنم میں ڈال دیں گے. یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی کافر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں، ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں گے تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، کافر کو مومن سے، اور منافق کو مخلص سے الگ کر دے. اس اعتبار سے آیت کے معنی ہوں گے، کفار کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وہ تم سے لڑیں گے، اور ہم انہیں ان کے مال بھی، اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گے، تاکہ خبیث طیب سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے، چھٹ جائے. پھر وہ خبیث کو ایک دوسرے سے ملا دے گا، یعنی سب کو جمع کر دے گا قیامت کے روز. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 36 37، شکست خوردہ کفار کی سازشیں. اب انہوں نے چونکہ شکست کھائی تھی جنگ بدر میں، اب یہ لوگ کیا سازشیں کریں. اس آیت میں کیا بتایا گیا، قریشیوں کو 36 37 میں، قریشیوں کو بدر میں شکست فاش ہوئی، اپنے مردے اور اپنے قیدی مسلمانوں کے ہاتھوں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. ابو سفیان اپنا قافلہ مال و متاع لے کر پہنچا تو عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور وہ لوگ جن کے عزیز و اقارب اس لڑائی میں کام آئے تھے، ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا درگت ہوئی جنگ بدر میں، اگر آپ رضامند ہو تو یہ سارا مال روک لیا جائے جو
تجارتی قافلہ کما کے لا رہے تھے ابو سفیان، اور اسی خزانے سے دوسری جنگ کی تیاری وسیع پیمانے پر کی جائے اور انہیں مزہ چکھا دیا جائے، یعنی مسلمانوں کو۔ چنانچہ یہ بات مان لی گئی اور پختہ ہو گئی۔ اسی پر یہ آیت اتری کہ خرچ کر دو ورنہ یہ بھی غارت ہو جائے گا اور دوبارہ منہ کی کھاؤ گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت بھی بدر کے بارے میں اتری ہے۔ الفاظ آیت کے عام ہیں، گو سبب نزول خاص ہے۔ حق کو روکنے کے لیے جو بھی مال خرچ کرے وہ آخر ندامت کے ساتھ رہ جائے گا۔ دین کا چراغ انسانی پھوکوں سے بجھ نہیں سکتا، اس خواہش کا انجام نامرادی ہی ہے۔ خود اللہ اپنے دین کا ناصر اور حافظ ہے، اس کا کلمہ بلند ہوگا، اس کا بول بالا ہوگا، اس کا دین غالب ہوگا۔ کفار منہ دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا میں الگ رسوائی اور ذلت ہوگی، آخرت میں الگ بربادی اور خواری ہوگی۔ جیتے جی یا تو اپنے سامنے اپنی پستی، ذلت، نکبت و ادبار اور خواری دیکھ لیں گے، یا مرنے پر عذاب نار دیکھ لیں گے۔ جب یہ لوگ مر جائیں گے تو آگ کا عذاب، نار کا عذاب دیکھ لیں گے۔ پستی اور غلامی کی مار اور شکست ان کے ماتھے لکھ دی گئی ہے، پھر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، تاکہ اللہ شقی اور سعید کو الگ الگ کر دے۔ شقی جو ہوتے ہیں نا، جو بدبخت ہوتے ہیں، جو بد نصیب ہوتے ہیں، جو آگ میں جائیں گے، اور سعید وہ جو نیک لوگ جو جنت میں جائیں گے۔ شقی اور سعید کو الگ الگ کر دیں گے اللہ تعالیٰ، برے اور بھلے کو ممتاز کر دیں گے۔ جبھی تو ہم سورۃ الیاسین میں ہے نا یہ آیت، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ تفریق اور امتیاز آخرت میں ہوگی اور دنیا میں بھی فرمان ہے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، آخر آیت تک۔ قیامت کے دن ہم کافروں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے معبود یہیں اسی جگہ ٹھہرے رہو، اور آیت میں ہے قیامت کے دن یہ سب جدا جدا ہو جائیں گے، اور آیت میں ہے کہ اس دن یہ ممتاز ہو جائیں گے۔ اور یہ سورۃ الیاسین جو آپ کے سامنے ہے وہ کی آیت، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آیت نمبر 59، اے گناہ گارو تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ اسی طرح دنیا میں بھی ایک دوسرے سے بالکل ممتاز تھے۔ مومنوں کے اعمال ان کے اپنے ہیں اور ان سے بالکل جداگانہ، یعنی کافر اپنے ہاں مالوں اچھا یعنی کافر اپنے مالوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تاکہ مومن و کافر میں علیحدگی ہو جائے کہ کون اللہ کا فرما بردار ہے اور کون نافرمانی میں ممتاز ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وما اصابکم یوم التقى الجمعان، آخر آیت تک، یعنی دونوں لشکروں کی مٹبھیر کے وقت جو کچھ تم سے ہوا وہ اللہ کے حکم سے تھا، تاکہ مومنوں اور منافقوں میں تمیز ہو جائے۔ ان سے جب کہا گیا کہ آؤ رائے حق میں جہاد کرو یا دشمنوں کو دفاع کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم فنون جنگ سے واقف ہوتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، آخری آیت تک، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری موجودہ حالتوں پر ہی چھوڑنے والا نہیں، وہ پاک اور پلید کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا ہے۔ اور یہی نہیں کہ اللہ تمہیں اپنے غیب پر خبردار کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آخری آیت تک، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تو اللہ نے تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو خلم خلا نہیں کیا۔ سورہ برات یعنی سورۃ التوبہ میں بھی اس جیسی آیت موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تمہیں کافروں کے ہاتھوں میں اس لیے مبتلا کیا اور اس لیے انہیں اپنے مال باطل میں خرچ کرنے پر لگایا کہ نیک و بد کی تمیز ہو جائے، خبیث کو خبیث سے ملا کر جمع کر کے جہنم میں ڈال دے، اور دنیا اور آخرت میں یہ لوگ برباد ہیں۔ اور کیونکہ دنیا میں بھی جنگ بدر میں شکست ہوئی، ان کے سارے 24 ان کے رئیس، ان کے جو لیڈرز تھے وہ مارے گئے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا بدر کے مقام پر۔ پھر ہم آیت نمبر 38 لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 38 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قل کہہ دیجئے، آیت نمبر 38، اچھا ہمیں نظر نہیں آ رہی اسکرین پہ، آیت نمبر 38 ہمیں اسکرین پہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ قل کہہ دیجئے، للذین لیے، الذین ان کے، للذین ان کے لیے جنہوں نے، لیے الذین ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں، یغفر بخش دیا جائے گا، لہم لیے ہم ان کے، ما جو قد تحقیق
سلفا پہلے ہو گیا، و اور ان اگر یعودو وہ پلٹیں گے، فقط ف تو قد تحقیق مدد گزر چکی، سنتو سنت الاولینا پہلوں کی طریقہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں آیت کو۔ قل للذین کفروا، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیں، ان ینتہو اگر یہ لوگ باز آ جائیں، یغفر لہم اگر یہ باز آ جائیں گے تو ان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ما قد سلف وہ سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باز آ جانے کا مطلب کیا ہے، ینتہو یعنی اگر وہ باز آ جائیں، تو باز آ جانے کا مطلب کیا ہے، مسلمان ہونا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی ہے، جس نے اسلام قبول کر کے، اسکرین پہ دیکھیے حدیث، جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا، اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے، اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھوڑی اس سے اگلے پچھلے سب عملوں کا مواخذہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، اسلام ماقبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وہیں یعودو اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے، فقط مدد سنت الاولین اگر وہ اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اگر وہ اپنے کفر و عناد پر قائم رہے تو جلد یا بدیر عذاب الہی کے مورد بن کر رہیں گے۔ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 39 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وقاتلوہم، اچھا چلیے آگے حدیث دیکھ لیتے ہیں، ہاں دکھا دیں حدیث دکھا دیں جو ابھی میں نے پڑھی تھی کہ وکی نے آمش کے واسطے سے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم نے جاہلیت میں جو عمل کیے ہیں کیا ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے اس کا ان اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور جو اس نے جاہلیت میں کیے اور جس نے اسلام میں برے کام کیے وہ اگلے اور پچھلے دونوں طرح کے عملوں پر پکڑا جائے گا۔ اور یہ بات اگر دین کا شعور نہیں ہوتا، پھر دین میں آ کے ہم نے بدعتیں چھوڑ دی ہیں اور جاہلیت کی تمام چیزیں چھوڑ دی ہے جو ہم نے آباء و اجداد کو دیکھی تھی، تو مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو لا علمی میں کیے تھے نا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کے لیے بھی جو ہے جو ایمان لائے تھے، جو کافر تھے، آپ سب نے جب دعوت دی اسلام کی تو قبول کر لی تھی۔ آیت نمبر 39 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وقاتلوہم و اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، و اور قاتلو جنگ کرو، ہم ان سے، وقاتلوہم اور جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ تکونا رہے، لا تکونا نہ رہے، فتنتن کوئی فتنہ۔ اچھا تا آخری تا پہ جو ہے دمتین دو پیش آئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اسم ہے، کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ فتنتن اسم ہے، کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیا کوشچن کیا تھا؟ یہ فتنتن جو ہے فعل ہے یا اسم ہے؟ اور کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا یہ تا مربوطہ ہے، تا مربوطہ نہیں، تا مربوطہ کی وجہ سے نہیں، فتتین دمتین، او فتح، ہاں سوری وہ جو ہاں وہی کہنا چاہ رہی تھی۔ ہاں وہی کہنا چاہ رہی تھی، جی آپ وہی کہنا چاہتی، جی میں سمجھ گئی، جزاک اللہ خیر۔ وہ یقونا، بڑے گرامر دان بیٹھے ہوئے، وہ ماشاء اللہ، وہ یقونا مجھے پتا ہے سب کو معلوم تھا، لیکن وہ پھر جو پہلے جس کے ہاتھ میں مائک پہلے آ گیا، وہ اور یقونا ہو جائے، الدین دین، کلہ سارے کا سارا، للہ لیے اللہ للہ اللہ کے لیے، فَإِنِ انتہوا پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائے، فَإِنَّا تو اِنَّا بے شک اللہ بما اسے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔
اے ایمان لانے والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ رواں ترجمہ آیت نمبر 39 کا رننگ ٹرانسلیشن۔ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں ہمیں نظر نہیں۔ اور تم ان سے اس حد تک لڑو وقاتل اور اے ایمان لانے والا ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں وقاتلوہم، اور تم ان سے اس حد تک لڑو حتی لا تکون فتنۃ، اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے، یعنی کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ تو کس حد تک لڑنے کا حکم ہے؟ یعنی فتنے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ فتنتن حتی تکون لا فتنہ، فتنے سے مراد شرک ہے، یعنی وہ جو شرک کر رہے تھے، یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دین اللہ کا ہی ہو جائے۔ جب جہاد کریں گے لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ فتنہ ختم کر دیں گے تو دین اللہ کا ہو جائے گا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ، اور دین اللہ کا ہی ہو جائے، یعنی اللہ کی توحید کا پرچار تمام عالم میں لہرا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے، یعنی تمہارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ اس کو ظاہر و باطن ہر چیز کا علم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا تھا تو اور وہ منافق ہوتا تھا، زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تھا لیکن دل سے نہیں مانتا تھا، اور ظاہر جب لا الہ پڑھ لیا تو مسلمانوں کی محفل میں بیٹھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ بیٹھتا تھا، لیکن پتہ چل بھی جاتا تھا، بلکہ ایک صحابی کو تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقوں کے نام بھی بتا دیے تھے۔ کون صحابی ہیں وہ جن کو سارے منافقوں کے نام، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے وہ؟ کوئی بتائے انمیوٹ کر کے، کسی کو پتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوشچن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منافقوں کے نام بتا حذیفہ بن یمان، جی ان کو بتا دیے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے نا، تو اسی لیے کہ ان کو بتا دیے تھے، تو محفل میں بیٹھے ہوتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا، اللہ نے بھی بتا دیے تھے، اور پھر ادھر کی بات ادھر بھی وہ لوگ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا او منافق او کافر۔ تو ہمیں بھی کوئی نہیں حق سمجھتا کہ ہم کسی کو کسی طرح کے القابات سے نوازیں، پتہ سب تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر پہ وہ کرتے تھے، اور یہاں بھی دیکھیں ان ملکوں میں کیا ہے، آپ کی ظاہر پہ وہ بھروسہ کر لیتے ہیں نا، آپ نے کوئی بھی چیز سائن کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو تو وہ ظاہر پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ظاہر کو مان لیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ آیت نمبر 40 کرتے ہیں ہم انشاءاللہ، یہ آخری آیت ہے اس پارے کی 40، ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ختم ہو رہا ہے۔ چلیں آیت نمبر 40 ہمیں نظر نہیں آیا، ٹیکنالوجی کچھ سلو ہے۔ اور قاتلو جنگ کرو ہم ان سے، وقاتلوہم اور ان سے جنگ کرو ہاں کدھر تھے ہم؟ آیت نمبر 40 پہ ہیں، نہیں وَإِن تَوَلَّوْا اور ان اگر، اچھا دیکھیں اب آپ کیا کریں، عقل مندی کیا کریں کہ اپنے پاس قرآن بھی رکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا 40 لے آئیں، ہاں یہ تو ہو چکی نا 40، نمبر 40 اور ان اگر تولو وہ منہ موڑ جائیں، فَعَلَمُوا تو علمو جان لو، انا بے شک اللہ مولا کم مولا ہے، کم تمہارا، نعمہ کتنا اچھا ہے، المولا مولا، و نعمہ وہ، اور نعمہ کتنا اچھا ہے، النصیر مددگار۔ رننگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ، رواں ترجمہ۔ اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ روح گردانی کریں، یعنی وہ نہ مانے، یعنی کیا نہ مانے، یعنی اسلام قبول نہ کریں اور اپنے کفر اور تمہاری مخالفت پر مضر رہیں، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ
नेम अल मौला व नेम अन नसीर, तो जान लो वो बहुत अच्छा कारसाज है और बहुत अच्छा मददगार है। यानी अगर इस्लाम कबूल ना करें, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र और तुम्हारी मुखालफत में मुसिर रहें, यानी तुम्हारे दुश्मनों पर तुम्हारा मददगार और तुम्हारा हामी, और तो अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों पर तुम्हारा मददगार और तुम्हारा हामी व हाफिज है। बस कामयाब वही है होगा जिसका मौला अल्लाह हो, और गालिब भी वही होगा जिसका मददगार वो होगा। इसके बाद हम दुआ देख लेते हैं ना, हम लोग वो दुआ भी पढ़ते हैं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। तो अगर स्क्रीन पे आ सकती है तो ले आए। तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमको काफ़ी है और क्या अच्छा कारसाज है। नेमल मौला व नेमन नसीर, और क्या ही बेहतरीन कारसाज है और कितना बेहतरीन मददगार है। तो आपकी तदबीक भी हो गई, आयत से भी हो गई, नेमल मौला व नेमन नसीर। दूसरी लाइन जो आपको नज़र आ रही है, तो आयत भी दिखा दें हाईलाइट करके, तो हमारी तदबीक भी हो जाए, हम तदबीक भी कर लेते हैं। ठीक है, उसमें जी आयत को भी हाईलाइट करें, नेमल मौला व नेमन नसीर, वट टू ट्रांसलेशन जी, देखें नेमल मौला व नेमन नसीर। हाँ, तो यहाँ भी है और हमारी दुआ में भी आ गया। ठीक है, तो ये तदबीक हो गई आपकी, ठीक है, दुआ से और इससे। तो अब ये है कि ये आपको बताए कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कौन बताएगा किसने पढ़ा था और किस मौके पे पढ़ा था? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील दिखाएं, दुआ तदबीक हो गई जी, बताएं कौन बहन बताएगी? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील किसने पढ़ा था? चले मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे जी, जज़ाकल्लाह खैर। कब पढ़ा था? जब उनको आग में जब उनको डाला आग गया। में डाला। जी, जज़ाकल्लाह खैर। और कब पढ़ा गया था, किस मौके पर? जंग ओहद, जंग ओहद, जंग ओहद। हाँ, जंग में पढ़े थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी दुआ। जी जी, चले तो इंशाल्लाह अब 38, 39, 40 को हम देख लेते हैं कि फितने के इख्तिताम तक जिहाद जारी रखो। काफरों से कह दे, आप से कहा गया, अगर वो अपने कुफ्र से और अपने कुफ्र और जिद से जिद से बाज आ जाएं, इस्लाम और अतात कबूल कर लें, रब की तरफ झुक जाएं, तो उनसे जो हो चुका है सब माफ़ कर दिया जाएगा। कुफ्र भी, ख़ता भी, गुनाह भी, अल्लाह ताला कितने रहीम है, कितने मेहरबान है कि सब छोड़ दिया जाए। तो जो कुछ उन्होंने किया, कुफ्र, शिर्क, जो कुछ बुराइयाँ की, सहाबा कराम को तंग किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुजरियाँ फेंकी, जो भी किया, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सब माफ़ कर दिया जाएगा। हदीस में है कि जो शख्स इस्लाम लाकर, जी मैंने म्यूट कर दिया, कहीं से आवाज़ें आ रही थी जी, ठीक है। तो हदीस में है कि अब वो देखिएगा अगर स्क्रीन पे, हदीस में है कि जो शख्स इस्लाम लाकर नेकिया करे वो अपनी जाहिलियत के अमाल पर ना पकड़ा जाएगा, और इस्लाम में भी फिर बुराइयां करे तो अगली पिछली तमाम खताओं पर उसकी पकड़ होगी। हदीस में है कि इस्लाम से पहले के सब गुनाह माफ़ हैं। तौबा भी अपने से पहले के गुनाह को मिटा देती है। और हमारा पूरा लेक्चर गया है तौबा इस्तिग़फ़ारात पर, और मैंने PDF भी डाल दिया था, और कुछ बहनों का रिप्लाई भी आ गया, तो आप लोग देख लीजिए उसको जब भी टाइम मिले। ठीक है, बहुत लंबा है तो उसको पढ़ा करें, क्योंकि आपको पता है कि ये फितने का दौर है, हर तरफ फितना है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फितना खिड़की से दाखिल, हर खिड़की से दाखिल हो जाएगा। और ये जो हमारे हाथ में छोटे छोटे माउस हैं, मोबाइल हैं, सेलुलर फ़ोन है, ये फितने की तरह वाकई हर खिड़की से दाखिल हो गई। इससे देखें ना, इस वक्त तो हम बेहतरीन काम ले रहे हैं, है ना। अब ये हम पर है कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, कोई भी सबब, कोई भी फैसिलिटीज़ होती है, उससे कोई भी तरक्की होती है। दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, उसको मुफीद बनाते हैं, ठीक है, उस इजादात को, उस यानी फैकल्टीज़ को, और कुछ जो होते हैं वो बुरा काम उससे कर सकते हैं। तो फितने का दौर है, हर चीज़ क्लिक क्लिक पर है। कुछ चीज़ें उस दिन में मैंने जिक्र किया था, कुछ चीज़ें हम नहीं भी देखना चाहते हैं तो वो सामने ऐड आए हुए होते हैं ऐसे ऐसे ना, कि हर जगह बिस्किट की एडवर्टीज में भी औरत नंगी खड़ी हुई है, इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं ना। तो ये फितने का दौर है। तो जितने हम इस वक्त, तो ऐसे दौर में क्या करें? खूब इस्तिग़फ़ारात, क्योंकि हमने कल की आयत में यही सूरत अल अनफाल में पढ़ा था कि जहाँ आप जब पैगंबर होते हैं, पैगंबर वक्त होते हैं तो अजाब नहीं आता। इसी तरह मक्का वालों पे उस वक्त अजाब नहीं आता, तो कि आप सल्लम मौजूद थे। फिर ये सूरत तो रही नहीं। अब क्या है कि
دوسری صورت باقی ہے. اللہ آپ نے فرمایا مجھے 2 امان کے ساتھ بھیجا گیا ہوں, تو ایک امان تو ختم ہو گئی, تو استغفار بھی کا بتا حدیث بھی پڑھی تھی کہ وہ جتنے استغفار کرے گا وہ امن میں رہے گا نا. اور کچھ لوگ جو استغفارات کر رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی جو ہے عذاب نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو ہم نے مکہ میں بھی یہی ہوا تھا کہ کچھ ضعیف مسلمان وہاں پہ رہ گئے تھے, کچھ کمزور بچے اور عورتیں اور ضعیف قسم کے مرد بھی جو نہیں کسی وجہ سے ہجرت کر سکے تھے مدینہ, تو وہ استغفارات کیونکہ ایمان لے آئے تھے تو استغفارات کرتے رہتے تھے اللہ سے توبہ استغفارہ, تو اس لیے عذاب نہیں آیا. اس کے بعد جب وہ آگے تو ہم نے دیکھا کہ قحط سالی بھی آئی, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی تھی کہ قحط سالی آ گئی دعا کریں. تو استغفار کی کثرت رکھیں. میں بھی فرسٹ لیسن فور می, ہم سب کے لیے کہ بہت زیادہ درود شریف بھی بہت پڑھے کے رحمت. مجھے معلوم ہے آپ سارے اذکار کرتی ہیں صبح شام, لیکن اب آیتوں میں آ جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی ذکر, یہ تو ذکر ہے نا, تو ذکر کی محفل ہے. تو یہی چیز ہم نے ابھی حدیث میں بھی دیکھی جو آپ کے اسکرین پر ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے, تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم نے جاہلیت میں جو عمل کیے کیا ان کی وجہ سے ہمارا معاوضہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے اس کا ان اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا جو اس نے جاہلیت میں کیا. جس نے اسلام میں برے کام کیے وہ اگلے اور پچھلے دونوں طرح کے عملوں پر پکڑا جائے گا. تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ حدیث میں اسلام سے پہلے کے سب گناہ معاف ہے, توبہ بھی اپنے سے پہلے کے گناہ کو مٹا دیتی ہے, تو توبہ کریں. پھر فرماتا ہے کہ اگر یہ نہ مانے اپنے کفر پر قائم رہے تو اگلوں کی حالت دیکھ لیں کہ ہم نے انہیں ان کی کفر کی وجہ سے کیسا غارت کیا تھا. عظما جی آپ جو ہے نا انمیوٹ کر دے, کوئی بہن کوئی میوٹ کر دے, سوری کوئی سسٹر انمیوٹ ہے. میں وہ کو ہوسٹ نہیں ہوں کیونکہ میں لاگ آؤٹ ہو گئی تھی نا, تو میں کو ہوسٹ نہیں ہوں, میں کر نہیں سکتی. جی ہاں اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو کوس کر دیتی ہوں تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے, تو ابھی بدری کفار کا حشر بھی ان کے سامنے ہے. جب تک فتنہ باقی ہے تم جنگ جاری رکھو. 2 مسلمان گروہوں کا آپس میں لڑنا اور فتنہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں مسلمان گروہ جب لڑیں گے آپس میں, یہ تو کافر کی بات ہو رہی تھی نا, اب 2 مسلمان گروہوں کا آپس میں لڑنا اور فتنہ کیا ہے. اب یہ حدیث دیکھیں, اسکرین پہ تو نہیں آئے گی یہ, لیکن میں آپ کو پڑھ کے سناتی. ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا. عبداللہ بن عمر کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے, کے آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا آخر تک کو پیش نظر رکھ کر آپ اس وقت کے باہمی جنگ میں شرکت کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت جو ہے عبداللہ بن عمر کے زمانے میں جو جنگ جو چیز ہو گئی تھی وہ 2 مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی. تو ان کو کسی نے کہا کہ اس وقت آپ کیوں نہیں شرکت کرتے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں لوگوں کا یہ تانا اس سے تم لوگوں کا یہ تانا اس سے بہت ہلکا ہے کہ میں کسی مومن کو قتل کر کے جہنمی بن جاؤں, جیسے فرمان الہی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا آخر آیت تک اس نے کہا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فتنہ باقی ہو تب تک لڑائی جاری رکھو. تو آپ نے فرمایا یہی ہم نے حضرت سسم کے زمانے میں کیا, یعنی جب فتنہ تھا, جب جو ہے لوگ مسلمان نہیں تھے, فزیکل پرسیکیوشن تھا, نمازیں نہیں پڑھنی دی جاتی تھی, زمینوں پہ گھسیٹا جاتا تھا. اس وقت مسلمان کم تھے, انہیں کافر گرفتار کر لیتے تھے اور دین میں فتنے ڈالتے تھے یا تو قتل کر ڈالتے تھے. عبداللہ بن عمر اس شخص کو جواب دے رہے ہیں نا, تو یہ تو ہم کر چکے ہیں, قید کر لیتے تھے. یعنی اس وقت تو ہم نے جہاد کیا. جب مسلمان بڑھ گئے وہ فتنہ جاتا رہا. اس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے جب دیکھا کہ حضرت عمر مانتے نہیں ہیں تو کہا اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر نے, کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے معاف کر دیا, لیکن تمہیں اللہ کی وہ معافی بری معلوم ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد تھے, یہ ہیں آپ کی صاحبزادی. یہ کہتے ہوئے ان کے مکان کی طرف اشارہ کیا عبداللہ بن عمر نے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس آدمی نے کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں حصہ لیتے. تو وہ کوئی شرک کے خلاف جنگ نہیں تھی, مشرکوں کے خلاف نہیں تھی, مسلمانوں میں غلط فہمی ہوئی تھی. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لوگوں کے پاس آئے, تو کسی نے کہا کہ اس فتنے کے وقت کی لڑائی کی نسبت جناب کا کیا خیال ہے؟ تو آپ عبداللہ بن عمر نے فرمایا جانتے بھی ہو فتنے سے کیا مراد ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے جنگ کرتے تھے, اس وقت ان کا زور تھا, ان میں جانا فتنہ تھا. تمہاری تو یہ ملکی لڑائیاں ہیں. اور روایت میں ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے حضرت عمر کے صاحبزادے
اور رسول سب کے صحابی ہیں، آپ کیوں میدان جنگ میں نہیں اترے؟ تو وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہر مومن کا خون حرام کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا فتنے کے باقی رہنے تک لڑنا اللہ کا حکم نہیں۔ آپ نے فرمایا اور ہم نے اسے نبھایا بھی یہاں تک کہ فتنہ دور ہو گیا اور دین سب اللہ ہی کا ہو گیا۔ اب تم اپنی اس باہمی جنگ سے فتنہ کھڑا کرنا اور غیر اللہ کے دین کے لیے ہو جانا چاہتے ہو۔ ذو السبتین حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، میں ہرگز اس شخص سے جنگ نہ کروں گا جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اس کی تائید کی اور فرمایا میں بھی یہی کہتا ہوں۔ تو ان پر بھی یہی آیت پیش کی گئی اور یہی جواب آپ نے بھی دیا جو ہم آیت پڑھیں۔ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ فتنے سے مراد شرک ہے، اور یہ بھی کہ مسلمانوں کی کمزوری ایسی نہ رہے کہ کوئی انہیں ان کے سچے دین سے مرتد کرنے کی طاقت رکھے، دین سب اللہ کا ہو جائے، یعنی توحید نکھر جائے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبانوں پر چڑھ جائے، شرک اور معبودان باطل کی پرستش اٹھ جائے، تمہارے دین کے ساتھ کفر باقی نہ رہے۔ جب تک کفر ہے تو اٹھیں گے لڑائی کے لیے، لیکن جب اب سب مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں اس فتنے میں نہیں جاؤں گا۔ فتنے کا مطلب تو شرک اور معبودان باطل سے لڑنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس حدیث میں یہ ان کو سمجھا رہے تھے۔ تو ظاہر ہے پھر جنگ جمل بھی ہوئی تھی، مسلمانوں کے درمیان جو ہے کچھ غلط وہ بھی ہوئی تھی نا، غلط فہمیاں ہو گئی تھی۔ تو بخاری و مسلم میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم فرمایا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد جاری رکھوں۔ ابھی آئیں گی حدیث پہ بھی، یہ ساری اسکرین پہ بھی آئیں گی۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم فرمایا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں۔ جب وہ اسے کہہ لیں گے تو مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال بچا لیں گے، ہاں حق اسلام کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بہادری کے لیے، ایک شخص غیریت کے لیے، ایک شخص ریاکاری کے لیے لڑائی کر رہا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کی راہ میں؟ آپ سب نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی غرض سے جہاد کرے وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہاری جہاد کی وجہ سے یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو تم ان سے لڑائی موقوف کر دو، ان کے دلوں کا حال اللہ کے سپرد کر دو، اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ جیسے کہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخُلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی آخری آیت، اگر یہ توبہ کر لیں اور نمازی اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، ان کے راستے نہ روکو۔ اور آیت میں ہے کہ اس صورت میں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور آیت میں ہے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی کا بدلہ تو صرف ظالموں کے لیے ہی ہے۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ایک شخص پر تلوار لے کر چڑھ گئے۔ کون تھے اسامہ رضی اللہ عنہ؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے۔ حضرت زید کے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ کے۔ جی جی، اور زید بن حارثہ کون تھے؟ حضرت زینب کے شوہر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ منہ بولے بیٹے تھے، جی ٹھیک ہے، آپ کے غلام تھے، پھر آپ کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اپنی پھوپھی زاد بہن زینب سے شادی کر دی رضی اللہ عنہ۔ اور پھر وہ جو ہر وقت ان کو رہتا تھا، ان کے دل میں ایک وہ رہتی تھی کہ میں تو ایک قریش کے قبیلے سے ہوں اور یہ ایک غلام ہے، تو بس ان کی نہیں بنی، پھر جو ہے طلاق دے دی، اور جو ہے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کا جو رواج تھا اس کو ختم کیا۔ تو منہ بولے بیٹے کی بہو بیوی سے، یعنی اس بہو سے نکاح ہو سکتا ہے، منہ بولے بیٹے، ٹھیک ہے، اپنی سگی بہو سے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی زینب سے آسمان پہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ایک شخص پر تلوار لے کر چڑھ گئے، جب وہ زد میں آ گیا دیکھا کہ تلوار چلا چاہتی ہے تو اس نے جلدی سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن اس کے سر پر تلوار پڑ گئی اور وہ قتل ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا بیان ہوا تو آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تو نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ تو اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ قیامت کے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو اس نے صرف اپنے بچاؤ کے لیے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟
بتا کون ہوگا جو قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کرے. بار بار آپ یہی فرماتے رہے. آپ کو پتہ ہے میزان پہ سارے اعمال رکھ دیا جائیں, جو ترازو جس میں ہمارے ڈیڈس ہمارے اعمال تولے جائیں گے, وہ سارے اعمال رکھ دیے جائیں, اور ایک پلڑے میں اعمال ہو, ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو جائے, رکھا جائے, تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو میری بہنوں بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد اور ذکر بھی کیجیے. تو بتا کون ہوگا جو قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کرے. میرے ساتھ پڑھیے گا. بار بار آپ یہی فرماتے رہے, یہاں تک کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آنے لگا کہ کاش کہ میں آج کے دن سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا, کیونکہ اس دن اس کو تلوار لگ گئی نا اس کو, ان کی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا جب بھی, تو وہ یہ تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ میں آج کے دن سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا. یعنی جب میں مسلمان نہیں ہوا تو اس سے پہلے ہی ہو جاتا, تو پھر مسلمان ہوتا تو گناہ معاف ہو جاتے جو تلوار ان سے چل گئی. پھر فرماتا ہے کہ اگر یہ اب بھی باز نہ رہے تمہاری مخالفت اور تم سے لڑائی نہ چھوڑے, تو تم یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا, تمہارا مالک ہے. نعم المولا و نعم النصیر, تمہارا مددگار اور ناصر ہے, وہ تمہیں ان پر غالب کرے گا. وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. ابن جریر میں ہے کہ تو ہمیشہ کہا کرے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر, تمام مشکلیں آسان ہو جاتی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب آگ میں الاؤ تیار کیا گیا, پھینکا گیا, تو یہ کہا تھا, اور جنگ احد میں بھی, اور یہ تو صحابہ کرام آپ سسم تو ہر وقت کرتے تھے, اور ہمیں بھی سکھائی گئی یہ دعا. وہ تم میں اچھا, تو وہ یقین مانو کہ اللہ تمہارا مولا, تمہارا مالک, تمہارا مددگار اور ناصر ہے, وہ تمہیں ان پر غالب کرے گا. وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. ابن جریر میں ہے کہ عبد الملک بن مروان نے حضرت عروہ سے کچھ باتیں دریافت کی تھی. کون ہے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ؟ حضرت اسما کے بیٹے حضرت جزاک زبیر اللہ کے. خیر. جی, عروہ بن زبیر, جزاک اللہ خیر. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے کچھ باتیں دریافت کی تھی. کس نے دریافت کی؟ عبد الملک بن مروان نے. ٹھیک ہے, حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے کچھ باتیں دریافت کی تھی, جس کے جواب میں عروہ بن زبیر نے رضی اللہ عنہ نے لکھا السلام علیک کے بعد میں آپ کے سامنے اس اللہ, اب یہ انہوں نے خط کا جواب دیا. کس نے؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبد الملک بن مروان کو. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کتنا کام ہوتا تھا نا. آپ سسم نہیں ہیں, خلفائے راشدین نہیں ہیں, صحابہ کرام بعد کے ہیں والے ہیں, دیکھیں کتنے چھوٹے تھے نا وہ تو, اور پھر سب نے دیکھے دین کے لیے کام کیا. تو سلام علیک کے بعد میں آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریفیں کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. بعد حمد و صلات کے آپ کا خط ملا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عروہ بن زبیر عبد الملک بن مروان کے خط کا جواب دے رہے ہیں. آپ کا خط ملا, آپ نے ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت مجھ سے سوال کیا ہے. میں آپ کو اس واقعے کی خبر لکھتا ہوں. اللہ ہی کی مدد پر خیر کرنا اور شر سے روکنا موقوف ہے. مکے سے آپ کے تشریف لے جانے کا واقعہ یوں ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کیوں آئے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی, سبحان اللہ, کیسے اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے اچھے پیشوا, بہترین رہنما تھے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہمیں جنت میں آپ کی زیارت نصیب فرمائے, ہمیں آپ ہی کے دین پر زندہ رکھے, اسی پر موت دے اور اسی پر قیامت کے دن کھڑا کرے. جواب دے رہے ہیں اور دعائیں. دیکھیں کیا صحابہ کرام کا کیا دیکھے طریقہ تھا, کیا سنت طریقہ تھا کہ دعائیں لکھ رہے ہیں خوب. جب آپ نے اپنی آپ سسم کی تعریفیں کریں, جب آپ نے اپنی قوم کو ہدایت اور نور کی طرف دعوت دی جو اللہ نے آپ سسم کو عطا فرمایا, تو شروع تو انہیں کچھ زیادہ برا معلوم نہیں ہوا, بلکہ قریب تھا کہ آپ کی باتیں سننے لگے مکے کے لوگ. مگر جب ان کے معبودان باطل کا ذکر آیا, اس وقت وہ بگڑ بیٹھے, آپ کی باتوں کا برا ماننے لگے, آپ سسم پر سختی کرنے لگے. اسی زمانے میں طائف کے چند قریش مال لے کر پہنچے, وہ بھی ان کے شریک حال ہو گئے. اب آپ سسم کی باتوں کے ماننے والے مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانے لگے, جس کی وجہ سے عام لوگ آپ کے پاس آنے جانے سے ہٹ گئے, سوائے ان چند ہستیوں کے جو اللہ کی حفاظت میں تھی. یہی حالت ایک عرصے تک رہی, جب تک کہ مسلمانوں کی تعداد کی کمی زیادتی کی حد تک نہیں پہنچی تھی. پھر سرداران کفر نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تک کے جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان پر اور زیادہ سختی کی جائے, جن کے رشتہ دار اور قریبی ہوں اسے ہر طرح تنگ کرے تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں. اب فتنہ بڑھ گیا, بعض لوگ ان کی سزاؤں کی تاب نہ لا کر ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے.
کھڑے اور ثابت قدم لوگ دین حق پر اس مصیبت کے زمانے میں بھی جمے رہے اور اللہ نے انہیں مضبوط کر دیا اور محفوظ رکھ لیا۔ دیکھیں کچھ لوگوں نے تو ہمیں ہاتھ ملا لی کیونکہ قریش مکہ اور کفار مکہ اذیتیں دے رہے تھے مسلمانوں کو، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اس مصیبت کے زمانے میں بھی اللہ کے دین پر جمے رہے، تو جب دین پہ جمے رہتے تو اللہ نے انہیں مضبوط کر دیا اور محفوظ رکھ لیا۔ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، لوگوں سے کبھی نہ ڈرے۔ آخر جب تکلیفیں حد سے بڑھنے لگی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی دعوت دی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک نیک آدمی تھا، اس کی سلطنت ظلم و زیادتی سے خالی تھی، ہر طرف اس کی تعریفیں ہو رہی تھی۔ یہ جگہ قریش کی تجارتی منڈی تھی جہاں ان کے تاجر رہا کرتے۔ کتنا بڑا خط لکھا ہے انہوں نے ان کے جواب میں عروہ بن زبیر نے، اور بے خوف و خطر بڑی بڑی تجارتیں کیا کرتے تھے، پورا نقشہ پیش کر دی، پوری تاریخ ہم پڑھیں۔ بس جو لوگ یہاں مکے میں کافروں کے ہاتھوں بہت تنگ آ گئے تھے اور مصیبت جھیلنے کے قابل نہیں رہتے اور ہر وقت انہیں اپنے دین کے اپنے ہاتھ سے چھوٹ جانے کا خطرہ لگا رہتا تھا، وہ سب حبشہ چلے گئے، ابسینیا، حبشہ جو ہے ابسینیا۔ لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹھہرے رہے مکے میں، اس پر بھی جب کئی سال گزر گئے تو یہاں اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، حبشہ میں اسلام پھیل گیا اور شریف اور سردار لوگ بھی اسلامی جھنڈے تلے آ گئے۔ یہ دیکھ کر کفار کو اپنی دشمنی کا جوش ٹھنڈا کرنا پڑا، وہ ظلم و زیادتی سے بالکل تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ رک گئے۔ بس وہ فتنہ جس کے زلزلوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو وطن چھوڑنے، مکہ چھوڑنے اور حبشہ جانے پر مجبور کیا تھا، اس کے کچھ دب جانے کی خبروں نے مہاجرین حبشہ کو پھر آمادہ کیا کہ وہ مکہ شریف واپس لے آئیں، کیونکہ ان کا ظلم و ستم دب گیا تھا تو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے سوچا مکہ واپس آ جاتے ہیں، چنانچہ وہ بھی تھوڑے بہت آ گئے۔ اسی اثنا میں مدینہ شریف کے چند انصار مسلمان ہو گئے، یعنی مدینے سے بھی کچھ انصار آ گئے، ان کی وجہ اور مسلمان ان کی وجہ سے مدینہ شریف میں بھی اشاعت اسلام ہونے لگی، ان کا مکہ شریف آنا جانا ہوا۔ اس سے مکہ والے کچھ بگڑے اور بھپر کر ارادہ کر لیا کہ وہ دوبارہ سختی کریں، چنانچہ دوسری مرتبہ پھر فتنہ شروع ہوا۔ ہجرت پر پہلے فتنے نے آمادہ کیا، واپسی پر پھر فتنہ پھیلا۔ اب 70 بزرگ سرداران مدینہ یہاں آئے، مسلمان ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ موسم حج کے موقع پر مدینہ سے آئے تھے۔ عقبہ میں انہوں نے بیعت کی، عہد و پیمان قول و قرار ہوئے کہ ہم آپ کے اور آپ سسم ہمارے، اگر کوئی بھی آپ کا آدمی ہمارے یہاں آ جائے تو ہم اس کے امن و امان کے ذمہ دار ہیں، یعنی مدینے میں کوئی آ گیا تو اس کے ہم جو ہے امن و امان کے انصاریوں نے کہا ذمہ دار ہیں، خود آپ اگر تشریف لائے تو ہم جان و مال سے آپ سسم کے ساتھ ہیں۔ اس چیز نے قریش کو اور بھڑکا دیا، انہوں نے کمزور اور ضعیف مسلمانوں کو مزید ستانا شروع کر دیا، ان کی سزائیں بڑھا دی اور خون کے پیاسے ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جائے۔ یہ تھا آخری اور انتہائی فتنہ جس نے نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہی نکالا مکے سے، بلکہ خود اللہ کے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے کو خالی کر گئے۔ یہی ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے جہاد جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور سارا دین اللہ کا ہی ہو جائے۔ الحمدللہ 90 پارے کی تفسیر بھی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور جو یہ آیت کیا تھی جو ابھی پڑھی، دیکھتے ہیں ہم اسکرین پر، ہماری آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ، اسکرین پہ دیکھیں، فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ کا ہی ہو جائے، پھر اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ چلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیک کوئی چیز اختتام کو پہنچتی ہے، کوئی بھی نیک اچھا عمل ہوتا ہے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے، چلے میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں، ہمارا پارہ 9 جز ختم ہوا ہے، آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پایا تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ اور آپ کی جو ہے سورۃ الانفال بھی آدھی ہو گئی، آدھی کے اوپر ایک آیت، کیونکہ 75 آیات ہیں تو آپ لوگوں نے آج 39 آیات کر لی تو آدھی سے 1-2 آیات اوپر ہو گئی۔ الحمدللہ 2 کام ہوئے، وہ بھی آدھی ہو گئی، آپ کا 9واں پارہ بھی جو ہے تکمیل کو پہنچا۔ اب شکرانے کی دعا پڑھ لیں۔
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پاکیزگی اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے. یہ ایسی دعا ہے جس میں کاؤنٹ لیس یعنی ان گنت لا تعداد اجر ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہمیشہ پڑھتی ہیں مجھے معلوم ہے، پڑھتی رہا کریں کہ اتنا شکر جتنی کہ مخلوق کی گنتی ہے، اتنا شکر کہ جس سے آپ کا نفس راضی ہو، اتنا شکر کہ عرش کا وزن ہے. اور جو ہے عرش کے وزن کے علاوہ کچھ لوگ علماء نے اس کا یہ بھی مطلب لیا ہے کہ عرش کا طول و عرض کے علاوہ عرش کی خوبصورتی بھی ہے، اس کو ہم نہیں گن سکتے. اور جتنے اس کے کلمات کی سیاہی ہے، آپ کو پتہ نہیں کتنے کلمات ہیں، کتنی مخلوق جو ہے تسبیحات کرتی ہے، ہمیں تو نہیں معلوم کہ انسانوں کے علاوہ. اور پھر کچھ کلمات وہ بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس دن سکھائیں گے جب آپ سجدے میں گر جائیں گے، نفسا نفسی کا دور ہوگا اور حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا اور ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا ہوگا. لوگوں کو ابھی حشر کے میدان سورج کے جو ہے سوا نیزے پہ ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس وقت جنت دوزخ کی فکر نہیں ہوگی، اس وقت فکر ہوگی کہ کسی طرح یہ حشر کا میدان ختم ہو جائے، اس سے ہمیں مفتی مل جائے. تو مختلف پیغمبروں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام پہ ہر پیغمبر کہے گا کہ مجھ سے جو ہے لغزش ہوئی ہے، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ تو نہیں ہوتے، لغزش ہو جاتی. پھر آخر میں آپ سسم کے پاس بھیجا جائے گا کیونکہ آپ شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں. تو آپ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو وہاں آپ سسم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ کلمات سکھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ کلمات بتائیں گے جن کے سے میں دعا کروں گا جو کبھی مجھے نہیں بتائے گئے. تو اتنے کلمات ہیں ان گنت، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے، یہ جو ہے شکرانے کی دعا جو ہے، اس میں آپ کو ان گنت ثواب ملیں گے. کیونکہ ہماری عمریں کم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں قیام اللیل رکھا ہے، یعنی ہمارے لیے شب قدر رکھی ہے کہ کم عمر میں، اور کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسے وظیفے، کچھ ایسی دعائیں کہ ان کے جو ہے ثواب اور ان کے ریوارڈ اور اجر زیادہ ہیں. کیونکہ ہماری عمریں جو ہیں کم ہیں، تو ہمارے ایسے وظیفے، ایسے کلمات، ایسی دعائیں ہیں کہ ایسی عبادات ہیں جیسے رمضان کی ہے، آخری طاق راتوں کی، کہ ہمارے اجر انگنت ہے، بہت زیادہ ہیں. اس میں بھی آپ کو پتہ ہے 84 ایئرس سے کم سم تھنگ کا ثواب مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی معاف کریں. اب تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سوالات تو نہیں کروں گی، کرنے تو چاہیے سوالات کے کیا سیکھا، لیکن میں جلدی سے اس کی سمری کر لیتے ہیں کہ پارہ کے ہائی لائٹس دے لیتے ہیں. نعمتوں کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے. کیا کیا پڑھا ہم نے؟ اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے. خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی امتحان ہوتے ہیں، اگر برے حالات بھی ہیں تو اس پہ بھی صبر کیجیے. بے قراری، اضطراب اور تکلیف کی صورت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اسے سکون اور قرار آ جاتا ہے. نیک کام کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی فخر، غرور، تکبر نہیں آنا چاہیے. یہ تھوڑی سی پارے کا میں بتا رہی ہوں، پورے جز میں 9 پارے میں ہم نے کیا کیا ہے. اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے. اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک لا یملکها الا انت. مجھے معلوم ہے میرے ساتھ آپ دعائیں پڑھتے ہیں. کامیابی صبر کے ساتھ ہے، سختیاں اور تکلیفیں دلوں کو نرم کرتی ہیں، تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. نفع و نقصان کا مالک اللہ، اس لیے اپنے امور اس کے سپرد کر دینا چاہیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ متکبر سردار ناپ تول میں کمی کر رہے تھے. شعیب رضی اللہ عنہ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ لیا تو زلزلے نے انہیں آ لیا. اگر تو دیکھیں عذاب آ جاتا ہے نا، تنگی و خوشحالی بڑے عذاب سے قبل ان کے ذریعے امتحان کیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے آگے عاجزی ہم اختیار کریں. حالت امن ایک امتحان ہے. امن میں ہوتے ہوئے اللہ کو بھول جانا استدراج ہے، جس کی سخت پکڑ ہے. استدراج کہتے ہیں ڈھیل، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں نا کچھ لوگوں کو. ہم کہتے ہیں اتنے گناہ کر رہا ہے پھر بھی اس کے پاس مال ہے، اولاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب نعمتیں دے کر ڈھیل دے رہا ہوتا ہے ان کا. معجزات موسیٰ علیہ السلام، عصا کا اژدہا بن جانا اور ہاتھ کا سفید چمکتا ہوا نکلنا حق کی دلیل کے طور پر دیے گئے تھے. فرعون کے جادوگر حق کو پہچان کر فرعون فوراً قبول کر لیا اور اس پر ڈٹ گئے. جادوگر جو ہے سمجھ گئے کہ یہ جو ہے عصا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ
معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے نشانی۔ دین کے راستے میں آنے والی آزمائش کے وقت دعا کرنا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ آل فرعون کی آزمائش، قحط، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون بھیجا جانا، عذاب ٹالنے کے لیے ہر دفعہ ایمان لانے کا وعدہ کرتے مگر ٹلتے ہی پھر خلاف ورزی شروع کر دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے قالوا ادع لنا ربک، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں تھی، کہتے تھے موسیٰ اپنے رب کو پکارو، اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے کوئی طور ان کے سر پر لا کے کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو کہ تم پہ گرا دیا جائے، پھر وہ مانے۔ بنی اسرائیل کی آزمائش، فرعون کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو نجات دی تو بچڑے کو معبود بنا کر شرک کی آزمائش میں گرفتار ہو گئے۔ زندگی میں ایک کے بعد ایک امتحان ہے تاکہ نیک و بد کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے۔ بت پرستی کی نفسیات، بتوں کے گرد موجود زیب و زینت سے متاثر ہو کر انسان ان کی پرستش کرنے لگتا ہے، برخلاف اس کے اللہ کی ہستی نگاہ سے اوجھل ہے، کوئی ظاہری کشش نہیں، اس لیے اس کی عبادت پر یکسو ہونا مشکل ہوتا ہے۔ گناہ کے کاموں میں بڑا لذت ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے، زیب و زینت، بتوں کی گرد موجود زیب و زینت سے متاثر ہو کے انسان ان کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ ہم سب نے بھی کوئی نہ کوئی بت ہم نے بھی بنایا ہوا ہوتا ہے نا، بچوں کی بہت محبت، شوہر کی محبت، فلاں کی، اس میں یہ کرتے ہیں محبتوں میں سچ بھی نہیں بولتے، ان کی فیوریں کرتے رہتے ہیں نا۔ تو ہم دیکھیں آج جا کے، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھو کہ میں نے کس کو بت بنایا ہوا ہے، کہ کس کی محبت کیا کرتی ہوں، کیا ناانصافیاں، کیا نہیں بولتی ہوں، کس وقت کیا کرتی ہوں۔ افراط و تفریط ہے نا، کہیں زیادتی ہے کہیں کمی ہے، بیلنس دین ہے، بیلنس رکھنا ہے ہمیں۔ اللہ کو دیکھنا، موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ پورا نہ ہوا کیونکہ کسی کے لیے دنیا میں جائز نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ تکبر، حق سے انکار اور لوگوں کو حقیر جانا، رائے کے دانے کے برابر تکبر رکھنے والا شخص جنت میں نہ جائے گا۔ شرک پر غصہ، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بجا تھا مگر لمبا نہ تھا، کہ حقیقت واضح ہوئی تو دل میں کوئی بدگمانی نہیں رہی، اس لیے فوراً دعا کی، کیونکہ انہوں نے غصے میں آ کے تختیاں پھینک دی تھی نا، جب دیکھا کہ یہ لوگ گوسالے کی یعنی اس کی اجلا کی پوجا کر رہے تھے، گائے کے بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، پھر معافی مانگ لی، پھر رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دیجئے، اور آپ تو ارحم الراحمین ہیں، تمام رحم کرنے والوں میں بہترین رحم فرمانے والے، رحمت کے مستحق اللہ کی وسیع رحمت متقی زکوٰۃ دینے والوں اور آیات پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ متقی کے بارے میں تو ہم نے بہت تفصیل پڑھی تھی ہمارے پچھلے سے پچھلے درس میں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بصیرت دیں گے، اور پھر ہمیں سچ کو سچ اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ہم کرنا ہمارے لیے جاننا آسان ہو جائے گا۔ اور بہت سے فائدے پڑے تھے، آپ نے آیتوں کے ذریعے ریفرنس کی آیات بھی، کامیابی کا راز نبی امی کا مقام پہچاننے، ان کی تائید کرنے اور ان پر نازل کردہ کتاب کی پیروی میں اطیع اللہ و رسول، نبی کا مقام پہچانا ہے، ان کی تائید کرنے ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، اور اطیع اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی پیروی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے ذریعے دنیا طلبی، اللہ کی کتاب کے بدلے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی بجائے اللہ سے جنت طلب کرنا ہے، دنیا کے فائدے کی بجائے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بدلے دنیا کے فائدے حاصل نہیں کرنے ہیں، کرنے کی بجائے اللہ سے جنت طلب کرنا ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنا ہے، حالات کچھ بھی ہوں اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑنا، کہ یہی ذریعہ نجات ہے۔ لگے گا کہ نماز بہت خشوع و خضوع سے پڑھوں گی، بہت تسبیحاں پڑھوں گی تو میرے تو کام رہ گئے، نہیں، اول وقتوں میں نماز پڑھیں، اچھی پڑھیں، خوب خوشی و خضوع سے پڑھیں، عزل و تذلل سے پڑھیں، یہی نماز جو ہے نجات کا ذریعہ ہے، اور آپ کے کاموں میں بھی برکت ہوگی۔ کتنی مہمان آنے والے کچھ بھی ہوں تو جو ہے تھوڑا میں سوؤں کم نہ اور اپنا ٹائم نکالے تو بہت اچھی نمازیں ہوتی ہیں، اس نماز کی برکت سے جو ہے ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے، برکت ہوتی ہے ٹائم، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے خشوع و خضوع، جلدی 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 بس ٹھونگے مارو کبوتر کی طرح، آخری وقت کی نماز پڑھو، یہ حدیث بھی ہے نا کہ وہ کبوتر کی طرح ٹھونگے مارتے نہیں، آخری وقت میں ٹھونگے مارو، جلدی جلدی نماز کا وقت ختم کر رہا ہو، ختم ہو رہا ہے تب نمازیں پڑھے، ایسی نماز نہیں، اول وقتوں کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو اچھی نماز پڑھیں تو اس سے برکت ہوگی اور نجات کا ذریعہ۔ سب سے پہلا حساب جو ہے نماز کو، عہد الس، سب روحوں سے اللہ کے رب نے ہونے کا اقرار لیا گیا تھا، کیا تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو علم ہی نہ تھا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ ہمیں علم نہیں تھا کہ جنت دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے،
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने कहा था बला। सारी अरवाह जमा हुई थी, अल्लाह ताला ने सबको चूटी की शक्ल में फैला दिया था और सबने मैदान अरफा में कहा था कि अल्लाह ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सबने कहा था बला, क्यों नहीं, या जी हाँ, क्यों, जी हाँ। तो बला का मतलब क्यों नहीं, जी हाँ दोनों होता है कि आप हमारे रब हैं। दुनिया का लालची, दीन का इल्म आने के बाद दीन छोड़कर दुनिया की तरफ लपक पड़ना कुत्ते की तरह का लालच है। यानी आपने कल्ब की मिसाल, छोटा काफ से कल्ब है और बड़े काफ से कल्ब यानी दिल है, और छोटे काफ से कल्ब यानी कुत्ता है। कि उसको अगर जो है आपने पढ़ा था आयत में कि वो हमेशा लालची है, अगर उसको मारा जाए भगाया जाए तब भी वो ज़बान हिलाएगा कि कुछ खाने को मिल जाएगा, और वैसे भी वो हड्डियां और सारी चीजें जो है देखता ही रहता है, ढूंढता ही रहता है। जहन्नुम में कसर दिल, कान, आँख से हक को ना समझने और ना कबूल करने वालों की अक्सरियत जहन्नुम में होगी। तो हमारे जिस्म में जो ये फैकल्टीज हैं, दिल, कान और आँख, इसका इसका इसके मुतालिक हिसाब होगा, क्योंकि हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं अल्लाह के कलाम को, और दिल में उतारना है उसको। तो दिल, कान, आँख से हक को ना समझेंगे और ना कबूल करने वालों की अक्सरियत का हमने पढ़ा था कि वो जहन्नुम में है। अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के अच्छे नामों के साथ दुआ करें, अलबत्ता उन नामों से बचे जो उसने अपने लिए नहीं रखे। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना उदू बिहा, बेशक अल्लाह के बेहतरीन नाम है, अच्छे अच्छे नाम है, अल्लाह को उसके नामों से पुकारो। और वो जो हमने आयत भी पढ़ी थी कि अल्लाह के सिफाती नामों के ज़रिए से जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। मकबूल दुआओं का भी आपको स्क्रीन पे भी दिखाया गया था और आपके पास है भी, और आपको पता है वो 11 दुआएं हम सबको आती हैं। गैब का इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था, होता तो आपको कोई तकलीफ ना पहुंच सकती और बर वक्त पेशबंदी कर लेते। उसके लिए हदीस भी है, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती द जिस्ट ऑफ द हदीस कि जिसने ये कहा कि मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा तो उसने अल्लाह पे झूठ बांधा, ऐसा नहीं हुआ है। कोई अल्लाह ताला को नहीं देख सकता। अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सके। जब अल्लाह ताला ने पहाड़ पर तजल्ली गिराई तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। बंदे तुम्हारे जैसे हैं, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारना कि सब बंदे हैं, और कोई भी कुछ देने पे कुछ करने पे कुदरत नहीं रखता। कोई गौसे आजम नहीं, कोई पीर नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं सिवाय अल्लाह की ज़ात के। ये तो फिर शिरक हो जाएगा। एराज का तरीका, दरगुजर के साथ भलाई का हुक्म देते रहें और जाहिलों से उलझने की बजाय एराज करें, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था ना कि जाहिलों के मुतालिक उन्होंने भी कहा था आदाब कुरान, कुरान पढ़ा जा रहा हो तो खामोश रहो और गौर से सुनो तो तुम पर रहम किया जाएगा। ये भी आयत है ना कि कुरान जब पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, खामोश रहो। क्यों? क्योंकि तुम लालकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। ताल्लुकात की इस्लाह करनी है, दुनिया भर के मालूम मता से बेहतर है, इसलिए माल की खातिर लड़ने से बचो और क़राबतदारी जोड़ना है, क्योंकि जो कातिर रहम जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और जो है पीर और जुमेरात अगर किसी से बात नहीं की, हमने 3 दिन से ज़्यादा तो अमाल नामे भी पेश नहीं होंगे। तो जो है अगर किसी से इस तरह का मामला है तो उससे मुलाकात कर लीजिए, बात कर लीजिए, या दूर है तो फ़ोन कर लीजिए, दिलों को साफ कर लीजिए, अल्लाह के लिए झुक जाइए, अल्लाह के लिए ह्यूमिलिएट हो जाइए, आपके दर्जात बुलंद हो गए। जो माफ़ नहीं करता उसको माफ़ भी नहीं किया कर जाता। मोमिन कौन? जिनके दिल जिक्र इलाही से हिल जाएं, ईमान बढ़ जाए, नमाज कायम करें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। वजीलत कुलूबुहुम, ठीक है। और क्या है ना, वो भी है ना कि ज़्यादत ईमाना, उनके ईमान बढ़ जाते हैं और नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। तकवा के फ़ायदे, मुत्तकी बनो तो एक कसौटी हासिल होगी और गुनाह माफ़ हो जाएंगे। फुरकान है ना, ये भी था ना, अल्लाह ताला ने फरमाया था उस आयत में, हमने पढ़ा था कि तुम्हें फुरकान नसीब होगी, एक कसौटी। फुरकान क्या है? हर को बाहक को बातिल में फ़र्क करना। कुरान का एक नाम फुरकान भी है। और फारूक का लक़ब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया गया था, क्योंकि 3 मौके पर उधर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा और वही आयत नाजिल होगी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फरमाया था कि अल्लाह के रसूल अज़वाजे मुतहरात जो है, क्योंकि हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के घर आ जाता था, बैल दे देता था। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा, उनके दिल में ख्याल आया कि पर्दा होना चाहिए। अज़वाज मुतहरात के लिए पर्दा, फिर अल्लाह ताला ने पर्दे की आयत नाजिल फरमा दी। एक दफ़ा कुछ अज़वाज मुतहरात के दरमियान नाचाकी हुई तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चले गए अज़वाज मुतहरात को समझाने और कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए कि अल्लाह तुमसे बेहतर दे देगा। तो बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया
کہ کیا ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں تو آپ سے سمجھا دیتے، آپ کیوں چلے آئے؟ تو وہ آیت بھی نازل ہو گئی اس طرح کی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بنا دیا جائے، تو یہ وہ بھی آیت نازل ہو گئی، واتقوا مقام ابراہیم مصلی۔ میں نے ساری آیت اس لیے نہیں کی کہ ہمیں ٹائم شارٹ ہو جاتا، مطلب سارا پورا کرنا تھا، مجھے پوری سمری۔ سچا مولا اللہ ہی سچا دوست ہے، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہم کو کافی ہے اور کیا اچھا کارساز ہے وہ، اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ تو جو اپنے امتحان کی دنیا میں کامیابی کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین جو ہے ساتھی، کیونکہ ساتھی بھی اچھے ہونے چاہیے، ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے، انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم صرف کسی مومن شخص کو ہم نشینی اختیار کرو اور تمہارا کھانا صرف متقی شخص ہی کھائیں۔ اچھے دوستوں کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھ کو صالح دوست عطا فرما۔ اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے، نیکسٹ ٹائم میں پوچھوں گی، ٹھیک ہے، اس دعا سے متعلق۔ چلیں تو پھر ہم اس پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، بارک اللہ فی علمک و عملک ورزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ اور اس صورت کے ختم ہونے پر، کیونکہ آدھی رہ گئی ہے ابھی، ہماری 40 آیات ہو گئی ہیں، تو 25 آیات ہماری رہ گئی ہیں۔ کوئی اپنے گھر، آپ لوگ اگر گھر پہ رکھنا اس صورت کے ختم ہونے پر، کیونکہ بہت سی بہنیں چاہتی ہیں کہ کبھی گھر پہ بھی ہو جائے گا، تو اس صورت پہ کوئی بھی بہن اپنے اختتام پہ کوئی بھی بہن اپنے گھر درس رکھنا چاہیے تو رکھ سکتی ہیں۔ چلیں ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو کچھ کہنا ہو، کوئی بات رکھنی ہو ان آیات، اس صورت کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہتی ہوں تو ضرور آنٹی مجھے پوچھنا ہے ایک سوال۔ جی جی بولیے۔ وہ میں نے ایک سنا تھا، اس میں نا آنٹی درس دے رہی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے